اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ کا 16واں باب شروع کیا جاتا ہے۔ اس میں فرائض ولایت کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے، جو کچھ کہ اپنے فرائض ولایت، ترک دنیا وغیرہ دائرے کے اندر کس طرح سے اس پہ عمل ہوتا تھا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ میں مختصراً جو ہے اس میں سے پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ آلریڈی جو ہے اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اپن ترک دنیا کے اوپر خاص طور پہ انصاف نامہ وغیرہ سے جو ہے پڑھ چکے ہیں، اور اس میں بھی شروعات میں آ چکا ہے، اور فرائض ولایت کے عنوان کے تحت بھی جو ہے اس کے اوپر کافی تفصیلی جو ہے گفتگو ہوئی ہے، جو کچھ کہ اپنے بزرگوں کی کتابوں میں آیا تھا۔ تو سرسری اس میں سے پڑھ لیتے ہیں دوبارہ ایک بار۔ تو چیپٹر پڑھ لیجیے۔ جی جی۔ تو مصنف حضرت قمیہ صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، پہلا ترک دنیا کے تعلق سے مصنف لکھ رہے ہیں کہ اس کتاب کی ابتدائی اوراق میں ترک دنیا کی نسبت مجمل ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعض ناواقف بھائیوں کے لیے ناکافی سمجھ کر یہاں اور صراحت کر دی جاتی ہے۔ راقی معاصم کی تصنیف، ان کی ایک تصنیف ہے شریعہ خدی شریفہ، اس میں ترک دنیا، ترک علائق، ہجرت وطن، صحبت صادقہ وغیرہ جو ہے الگ الگ عنوانات کے تحت آپ نے جو ہے بیان کیے ہیں۔ ترک دنیا کے تحت لکھتے ہیں کہ ذیل کی 12 چیزوں کو چھوڑنے کا نام ترک دنیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ تھا، دیکھیں۔ پہلا ترک خودی، دوسرا ترک عزت، تیسرا ترک لذت، چوتھا ترک شرک خفی و جلی، پانچواں ترک کفر ظاہری و باطنی، چھٹواں ترک نفاق، ساتواں ترک رسم، آٹھواں ترک عادت، نوواں ترک بدعت، اس کے بعد 10واں ترک ریا، اور 12واں ترک اخلاق ذمیمہ، یعنی گناہ ظاہری اور باطنی۔ تو یہ 12 چیزوں کو ترک کرنے کا نام ترک دنیا بتایا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کو چھوڑنا ترک حیات دنیا ہے، کیونکہ امام اسلام نے ان 5 چیزوں، یہ بہت امپورٹنٹ نوٹ ہے کہ ان 5 چیزوں کے طالب کو امام اسلام نے کافر فرمایا اور دوزخی فرمایا ہے۔ پہلا، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، آگے آپ کو آئے گی۔ پہلا کھیل، دوسرا تماشا، تیسرا زینت، چوتھا باہمی فقر، ایک دوسرے میں جو فقر ہوتا ہے، اور پانچواں کثرت مال و اولاد کا خاص چاہنے والا۔ یہ 5 چیزوں کا نام دنیا ہے، حیات دنیا۔ جو اس کا مرید ہے اس کو امام اسلام نے دوزخی فرمایا۔ آگے اس کی آپ کو تفصیل بھی آئے گی، اور اس سے پہلے ہم نے انصاف نامہ میں سے سن بھی چکے ہیں۔ پھر آگے یہ 7 چیزیں متاع حیات دنیا ہیں، اس میں لکھا ہے یہ 7 چیزیں ہیں جو دنیا کی چیزیں ہیں، اس کو آپ جو ہے کسی قدر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مرید ہونا نہیں ہے۔ تو 7 چیزوں کا نام قرآن مجید کی آیتوں سے ہے بتایا گیا ہے کہ پہلا عورتیں، دوسرا بیٹے، تیسرا چاندی کے ڈھیر، چوتھا سونے خزانے، مطلب آپ کے جو کچھ پیسہ وغیرہ رکھا ہوا ہو، پانچواں گھوڑے، چھٹواں چوپائے، ساتواں کھیتی۔ ان کو ترک کرنا جو ہے ترک متاع حیات دنیا میں آتا ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ یہ 12 چیزوں اور 7 چیزوں، جملہ 24 چیزوں کے چھوڑنے کا نام ترک دنیا ہے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں ورائے ترک دنیا ایمان نیست، یعنی بغیر ترک دنیا کے ایمان نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دنیا کی طلب کفر اور دنیا کا طالب کافر۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مہدی موعود علیہ السلام نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کافرو، دنیا تمہارے واسطے ہے، اور اے ناقص مومنو، آخرت تمہارے لیے، یعنی جنت تمہارے لیے، اور خدا میرے لیے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو میں اسلام آگے فرمایا کہ خدا میرے لیے ہے اور اس شخص کے لیے جس نے میری پیروی کی۔ تو اللہ والوں کو جو ہے نہ دنیا چاہیے نہ آخرت چاہیے، خدا چاہیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما رہے ہیں، اسلام صاف فرما رہے ہیں کہ دنیا کافروں کے واسطے، عقبہ ناقص مومنوں کے واسطے، جو جنت کے طالب رہتے، اچھا رہنے کے واسطے عبادت بندگی وغیرہ کر لیتے، اور خدا رسول اللہ کے واسطے، مہدی موعود کے واسطے، اور جو ان کی اتباع کرنے والے ان کے لیے خدا ہے۔ اب یہ جو خدا والے ہوتے ہیں وہ ترک دنیا بھی کرتے اور ترک آخرت بھی کرتے، یہ دونوں سے ہاتھ دھو کے خدا سے ملتے ہیں لوگ۔ تو آگے لکھا جا رہا ہے کہ رسول کی حدیث ہی لکھی گئی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، رسول کی حدیث ہے یہ، اور ترک دنیا یعنی دنیا کو چھوڑنا تمام عبادتوں کا سر ہے۔ مین دیکھیے دنیا کی محبت جڑتی ہے، ہر طرف سے آ کے دنیا کی محبت کی بات جڑتی ہے۔ میں اس وجہ سے آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دور میں جو تمام مسلمان ہی تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے،
میں اسلام کا جو انکار کا جو سبب بنا وہ ترک دنیا کی دعوت تھی، کیونکہ سراپا جو ہے وہ دنیا میں ملوث ہو چکے تھے۔ میں اسلام نے دنیا کو گالی دی، میں اسلام فرمایا وہ لوگ یہاں پہ نہیں آ سکتے کیونکہ یہاں پہ دن رات ان کی محبوبہ کو گالی دی جاتی ہے۔ کیا بولے میں اسلام؟ ہمارے یہاں دن رات ان کی محبوبہ کو گالی دی جاتی ہے، مذمت کی جاتی ہے، اسی لیے وہ لوگ یہاں پہ نہیں آ سکتے جو مرید دنیا رہتے۔ آگے لکھا ہے کیونکہ دنیا کی اتنی مذمت کی گئی ہے، اور اسی تحت احادیث سے آئی ہے کہ طالب دنیا کی نسبت فرماتے ہیں کہ دنیا جیفتن و طالبها کلاب، رسول وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں رسول وسلم کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں کوئی بھی جو ہے سکون سے گھر بنا کے عیش کرتے ہوئے عشرت کے ساتھ نہیں جینا چاہتا، نکلنا چاہتا ہے، جلد سے جلد جو ہے نکلنا چاہتا ہوں۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے احمد آباد کی شاہانہ رونق اور زیب و زینت دیکھ کر اس کی تعریف میں فرمایا کہ جنت الحمار یعنی گدھوں کی جنت۔ وہ زبردست سٹی تھی اس وقت احمد آباد، کافی آباد جو ہے شہر تھا وہ، اس کو میں اسلام نے دیکھ کر گدھوں کی جنت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں دنیا داروں کی نسبت فرمایا، سورہ یونس کی آیت ہے کہ جن لوگوں کو ہمارے دیدار کی آرزو نہیں ہے، جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے اور خطر عاقبت سے فارغ ہو کر با اطمینان زندگی بسر کرتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں یعنی جہاں بجا جو اللہ تعالیٰ کے احکام الہی ہے اس کی بجاوری سے غافل اور بے پرواہ ہیں، یہی ہے جن کے کرتوت کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے، ہمارے دیدار کی ان کو آرزو نہیں ہے، اور آخرت سے بھی جو ہے فارغ ہو کے کوئی خیال نہیں ہے، دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہماری آیتوں سے غافل بے پرواہ ہیں، ان کے واسطے سیدھا سیدھا ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ جن دنوں یہ ہم نے اس کے اوپر آلریڈی ڈسکس کیا ہے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ جن دنوں سیدنا میں اسلام کا دائرہ پٹن شریف میں تھا، ایک مشہور عالم ملا رکن الدین بندگی میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام کی ملاقات کو آیا۔ امام اسلام کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی عالم ملاقات کو آتا، آپ بیان قرآن شروع کرتے وقت اس وقت بھی حسب عادت مستمرہ اس آیت کا بیان شروع کیا۔ یہاں پہ شاید کچھ پوائنٹ مس ہوا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی عالم آتا تو اس کو قریب بٹھاتے تھے اسلام۔ تو اس آیت کا میں اسلام نے بیان شروع کیا، سورہ ہود کا، من کانا یرید الحیات الدنیا، یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا، دیکھیے سلیم بھائی شاہد اپنا کہ میں اسلام جب یہ آیت پڑھے، من کانا جو کوئی حیات دنیا کا مرید ہے، خواہش رکھتا ہے، اللہ میں فرمانا کہ ہم ان کے اعمال کا بدلہ یہی دنیا میں پورا بھر دیتے ہیں۔ نیک عمل کرا انہیں تو یہاں کا یہاں جو ہے اس کا بدلہ بھر دیتے ہیں، جتنے بھی نیک عمل کریں گا، اور وہ دنیا میں کسی گھاٹے میں نہیں رہتے دنیا کی زندگی میں۔ لیکن وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو نیک عمل ان لوگوں نے دنیا میں کیے آخرت میں سب گئے گزرے ہو گئے، اور ان کا کیا دھرا سب لغو یعنی بیکار ہو گیا۔ سورہ ہود کی یہ آیت ہے، 15-16 آیتیں ہیں۔ اس کے بعد یعنی ایسی صفتیں رکھنے والے شخص کے لیے وعید آئی ہے کہ صاف صاف وہ دوزخی ہے۔ آیت من کانا میں اسلام نے جب یہ آیت پڑھا تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے آپ نے من کانا کو عام رکھا، یعنی جو کوئی، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا رہندو، کوئی بھی رہندو، اگر جو ہے حیات دنیا کا مرید ہے۔ اور حیات دنیا یہ آپ کے سامنے جو پڑھا گیا ہے قرآن مجید ہی سے ہے، جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ کھیل، تماشا، زینت، باہمی فخر اور اولاد اور مال کا کثرت سے اولاد اور مال کا خواستگار ہونا، ان 5 چیزوں کا نام حیات دنیا ہے۔ ان کا جو مرید ہے، ان کا دل میں ارادہ رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، اسی میں جو ہے محو ہے ان 5 چیزوں کا، تو اس کو صاف صاف امامنا مہدی موعود السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے۔ اور من کانا کہا ہمیں اسلام نے، مطلب جو کوئی کلمہ پڑھنے والا رہندو، اپنے کچھ بھی کرنے والا رہندو۔ تو ملا رکن الدین نے امامنا مہدی اسلام نے جب یہ آیت بیان کی اور من کو عام کہا تو ملا وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو ملا نے کہا مفسروں نے اس من کو مخصوص کافروں کی شان میں رکھا ہے۔ وہ لوگ اب تک سمجھ رہے تھے مسلمان ہی تھے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ علامہ جو ہے غیر مسلمین کے لیے رکھا ہے۔ امامنا اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو من فرمایا ہے کافروں کے سوا یہ صفت کسی میں نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے من کانا کہا ہے، یعنی جو کوئی، تو بس یہاں پہ جو ہے جو کوئی ہے اس میں کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اسلام آگے فرماتے ہیں کہ پس جس شخص میں یہ صفت پائی جائے وہ بے شک کافر ہے۔ ملا رکن الدین نے کہا، یہ امپورٹنٹ نکتہ ہے، یہاں کے قاضی اور علماء میں یہ صفت موجود ہے۔ امام اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے من کانا فرمایا ہے، بندہ بھی من کانا کہتا ہے، یعنی جو کوئی، کسی کے نام کے ساتھ مقید نہیں کرتا۔
ملا صاحب نے کہا یہ صفت مجھ میں موجود ہے۔ میر علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان میں یہ صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ ملا نے دوسری مرتبہ کہا کہ مجھ میں یہ صفت موجود ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ تم کلمہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، تم میں یہ صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر ملا صاحب نے تیسری مرتبہ یہی بات دہرائی تو اسلام نے فرمایا اگر تم میں یہ صفت موجود ہے اور تم اس کا اقرار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو کافر کہتا ہے۔ آپ نے اسلام نے فرما دیا تم کہہ رہے ہو، کیونکہ دیکھیے وہاں پہ یہ اس وقت کا جو ہے نقطہ بچائے بھی انہوں ان کی زبان کو، انہیں 3 بار جو ہے وہاں پہ اقرار کرا، اور وہاں پہ دیکھیے اس وقت یہ مسلمانوں کی صفت تھی۔ بار بار یہ فقیر کا کہنا یہ رہتا کہ اس وقت یہ مسلمانوں کی صفت ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہاں کا قاضی، یہاں کا بادشاہ، مطلب تمام جو علماء وغیرہ بھی ہے یہ صفت رکھتے ہیں، تمام چیزوں کے مرید ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور یہ صفت سے متصف ہے۔ تو میں اسلام فرما رہے ہیں کہ یہ صفت سے جو متصف ہے وہ جو کافر ہیں۔ اب ڈر یہ ہو رہا کہ آج ہم جو ہے مصدق بول رہے ہیں اپنے آپ کو، مہدوی بول رہے ہیں، مصدق بول رہے ہیں، رسماً جو ہے تمام عبادتیں وغیرہ جو ہے سب اٹینڈ کر لیتے چلے آ رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ہمارے اندر جو ہے یہ صفتیں جو ہے نہ ہو، اور ہم جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں اور منکانہ کے تحت نہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آ کے ہمارے اوپر جو ہے خدا نہ خواستہ یہ آیتیں نہ پڑھیں، کیونکہ یہاں پہ منکانہ میں اسلام نے فرمایا کہ چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا رہن دو، مصدق رہن دو، کوئی بھی رہن دو، اگر وہ ان صفات سے متصف ہے، مطلب یہ ارادہ رکھتا ہے تمام چیزوں کا، تو اس کو امام اسلام نے کافر فرمایا ہے۔ آگے لکھا ہے غرض دنیا داروں کے لیے قرآن کریم میں کئی جگہ وعید دوزخ آئی ہے، اور جب تک دنیا کے دلدل سے گھوے کی طرح پاک و صاف نہ نکل جائے وعید دوزخ سے فلاح نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ پارے ام میں فرماتا ہے 3 پارے میں کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی پس جو شخص خدا اور رسول کے فرمان سے روکشی کرے، یعنی منہ پھیرے، اور دنیا کی زندگی کو اختیار کیا تو دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے روبرو کھڑا ہونے سے ڈرے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور اپنے نفس کو خواہش سے روکے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا مسکن جنت ہے۔ کچھ بولا ہے تم نے؟ آگے ایک اور 2 نکات ہیں، انشاءاللہ اپن کل کے نیشن سے پڑھ لیں گے۔